دوستو ہماری آج کی جو سٹوری ہے وہ ریئل لو سٹوری ہے، اور اس سٹوریز کو سن کے آپ کو پتہ لگے گا کہ وفا کیا چیز ہوتی ہے، کہ وفا کس کو بولتے ہیں۔ یہ لو سٹوری کوئی لڑکی کی لڑکے کے ساتھ نہیں، کسی عورت کی کسی مرد کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ لو سٹوری ہے ایک پرندے اور ایک انسان کی۔ جی بھائیو، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ میری شکل دیکھ کے آگے سے ویڈیو پوری سنتے نہیں ہیں، تو بھائی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا سنیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں بہت سی مطلب کی چیزیں ہوں جو آپ کے آگے چل کے آپ کو فائدہ دے سکیں۔ تو بھائیو، بغیر وقت ضائع کیے آپ کو یہ سٹوری سناتے ہیں۔ تو ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے بھائی، کہ میں نے یہ چینل کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، میں اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اس ارادے پر مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ اور وہ ایک حدیث کا خلاصہ آپ کو بتا دوں کہ نیکی کرنے والے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا نیکی کے راستے بتانے والے کا۔ تو میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ اس نیک کام میں آپ میرا ساتھ دیں اور میرے چینل کو جلدی سے جلدی مونیٹائز کروائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو ہے ایک سارس جو پرندہ ہوتا ہے، جس کی ایک لمبی سی چونچ ہوتی ہے، یہ ویڈیو میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، اور ایک انسان کی۔ یہ انسان ہے انڈیا کے ایک شہر میں رہنے والا ایک آدمی ہے۔ یہ سارس اس کو اپنے کھیتوں میں ملا زخمی حالت میں، جس کا پاؤں کچھ زخمی ہوا تھا کسی چیز کی وجہ سے۔ تو اس آدمی نے اس سارس کو پکڑا، اپنے گھر لے گیا۔ گھر لے جانے کے بعد اس کی تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کی، یہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ تو پھر اس آدمی نے سوچا کہ یہ تو ایک پرندہ ہے، آزاد رہنے والا پنچھی ہے، یہ جب صحیح ہوگا تو اڑ کے اپنے گھر چلا جائے گا۔ لیکن اس کو کیا پتہ تھا کہ پرندے جو ہوتے ہیں وہ وفا کی ایک علامت ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، آج کل کے انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ جو پیار محبت کرتے ہیں یا شکل و صورت دیکھ کے، یا کسی کا پیسہ دیکھ کے، یا کسی کا فیم دیکھ کے۔ ان کی وجہ سے کوئی لڑکی لڑکے سے پیار کرتی ہے، ان 4-5 چیزوں کی وجہ سے۔ لیکن پرندے جو ہیں وہ حقیقی پیار، حقیقی وفا ان پرندوں سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ ایک کتے کو روٹی ڈال دیں نا، کتے کو، تو وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ وفا کر جاتا ہے، آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح اس پرندے کو جب چھوڑا گیا کہ یہ اڑ کے چلا جائے گا اپنے پریوار میں، اپنے گھر والوں کے پاس، لیکن وہ پرندہ جو تھا نا وہ وہیں پر رہا، وہ اپنے مالک سے وفا کر گیا۔ حالانکہ سارس میں نے نہیں دیکھا کسی اور کے گھر میں کوئی پرندہ سارس جو ہے وہ رکا ہو۔ وہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اڑ کے چلے جاتے ہیں، کہ وہ پالتو پرندے نہیں ہیں۔ ایک پالتو پرندہ ہوتا ہے جیسے کبوتر ہوتے ہیں یا کوئی اور دوسرے پرندے ہوتے ہیں، وہ گھروں میں رہ جاتے ہیں، لیکن سارس ایک پالتو پرندہ نہیں ہے۔ لیکن وہ اس لیے اپنے مالک کے گھر میں رک گیا کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، کہ جس طرح اس نے اس کو مشکل وقت سے نکالا، اس کے پاؤں کو ٹھیک کیا، تو وہ پھر پوری زندگی اسی کا ہو کے رہ گیا۔ اب وہ مالک جہاں جاتا ہے وہ پرندہ اس کے ساتھ ساتھ، ابھی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ بائک کے پیچھے اڑ کے جا رہا ہے، اور وہ کھیتوں میں جاتا ہے، وہ پرندہ اس کے ساتھ کھیتوں میں جاتا ہے۔ اس کے مالک کا کہنا ہے کہ یہ دوپہر کے ٹائم نکل جاتا ہے، اپنے پریوار کے ساتھ اڑتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو آسمانوں پر، لیکن رات کو یہ ضرور واپس آ جاتا ہے۔ تو بھائی، یہ مختصر سی چھوٹی سی سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں نا، تو پھر جس کے ساتھ نیکی ہوئی ہو نا، اگر تو وہ نسلی اور اصلی ہوگا نا، تو وہ کبھی اس چیز کو بھولے گا نہیں، وہ کبھی اپنے اوپر احسان کو بھولے گا نہیں، اور وہ ہمیشہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت ضرور کرے گا جس نے اس کی مشکل وقت میں مدد کی ہوگی۔ تو میرا یہ ہے کہ بھائی، جتنا بھی ہو سکے آپ سے جتنا بھی ہو سکتے، اپنے آس پاس جو غریب لوگ ہیں پلیز ان پہ نظر رکھیں، ان کی جس حد تک آپ مدد کر سکتے ہیں آپ ان کی مدد ضرور کریں، کیونکہ یہی کام اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت پسند ہے کہ میرے ایک غریب آدمی کی کوئی مدد کرے، میری مخلوق کی کوئی مدد کرے۔ آپ یہ نہ دیکھیں وہ قلعے سے تعلق رکھتا ہے یا کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے اپنی نیت کے حساب سے اس کو دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، میرا جو عملوں کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ بھائی، آپ کی نیت اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے کہ آپ کی نیت کیسی سی۔ نیت اگر اچھی ہوگی نا تو ایک کھجور کا دانہ بھی دیکھ کے نا ایک صحابی جنت کی بشارت پا گئے۔ اور اگر نیت بری ہوگی، ہماری نیت ہوگی کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ دیکھیں، تو میرے بھائی پھر اس خیرات کا صدقے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جو بہت ضروری ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو دکھا کے کرنی چاہیے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے ان میں موٹیویشن پیدا ہو اور ان کے اندر جذبہ پیدا ہو، اور وہ بھی اس طرح لوگوں کے ساتھ نیکی کریں۔ جیسے میں ہوں، میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، میں نے بھی بڑی لوگوں کی دیکھی ہیں ویڈیوز جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے آ کے بھی کرتے ہیں، حالانکہ لوگ منع کرتے ہیں، یہ اپنی نیچے کمنٹس بھی لوگ برے دیتے ہیں، یہ اپنی مشہوری کے لیے کر رہا ہے، اگر مدد کرنی ہے تو خفیہ کرو۔ تو میرے بھائی اگر وہ لوگ خفیہ مدد کرتے، ہم ان کی ویڈیوز نہ دیکھتے، تو مجھے بتائیں پھر ہمارے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا کہ ہم بھی کسی کی مدد کریں۔ تو اس لیے یہ جو تنقید ہوتی ہے نا، یہ ہر بندہ، کوئی بھی آپ بندہ اس دنیا میں اس وقت لیں، ان پہ تنقید جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ضرور کرے گا۔ تو تنقید کی وجہ سے آپ نے یہ کام چھوڑنا نہیں ہے، کسی کی مدد کرنا۔ آپ کسی کی مدد کریں، آپ کے دل کا حال آپ کا اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کبھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر دنیا میں اس کا بدلہ نہ ملا تو اس جگہ ضرور ملے گا جہاں انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ جو آپ کے قریب لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ ان کی مدد کریں، تو میرے بھائیوں ان کی ضرور مدد کریں، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔